اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل قرآن اسپیس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو پریس کر لیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں خوشگوار اور پرسکون زندگی گزاروں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیاب زندگی گزاروں، لیکن ہر آدمی اپنے اپنی سوچ اور اپنے اپنے دائرے میں پرسکون ہونے اور کامیاب ہونے کا ایک مقام طے کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی وہ چیزیں اس کو مل جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ پرسکون اور کامیاب نہیں ہوتا، اور بڑی محنت کے بعد وہ اس مقام پر پہنچتا ہے کہ اوہو، میں نے جس چیز کو اپنے لیے کامیابی اور پرسکون ہونے کا ذریعہ بنایا تھا اس میں نہ کامیابی ہے نہ پرسکون ہونا ہے۔ لیکن وجہ تخلیق کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو کامیاب ہونے کے طریقے بتائے اور پرسکون زندگی گزارنے کے اصول بیان فرمائے۔ انہی میں سے یہ حدیث مبارکہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، پرسکون اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے اندر دو خوبیاں پیدا کرو۔ ایک خوبی کا کل تذکرہ ہو چکا، پہلی خوبی تھی یقین۔ یقین کسے کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ پر کامل اعتماد اور بھروسہ کرنے والا بن جائے۔ ذات باری تعالیٰ پر کامل اعتماد اور بھروسہ کرنے والا بن جائے۔ پھر یقین کی چار صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہوتا ہے وہ اللہ کے امر، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس بات کا یقین دل میں بیٹھ جائے۔ اور جس کے دل میں اس بات کا یقین بیٹھ جاتا ہے وہ مخلوق کے خوف سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کے دل میں پھر مخلوق کا خوف نہیں ہوتا۔ دوسری صورت یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین، ہوتا کائنات میں وہی ہے جو اللہ نے انسان کے لیے مقدر فرما دیا ہے، طے کر دیا ہے۔ اس بات کا یقین جب انسان کے دل میں آتا ہے تو انسان دنیا کے حصول میں اعتدال کے ساتھ چلتا ہے۔ حلال حرام بس جس طرح بھی ہے آتا جائے ایسے نہیں، بلکہ پاکیزہ اور حلال رزق کے لیے وہ کاوش اور کوشش میں لگ جاتا ہے، لیکن اعتدال کے ساتھ۔ آخرت کی بھی فکر ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی کام کاج میں لگتا ہے۔ اور بھئی تیسری چیز یہ ہے الیقین علی علم اللہ تعالی۔ انسان اس بات کا یقین رکھے کہ خدا میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس بات کا یقین جب انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے تو انسان کے ظاہر اور باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور انسان کو اپنے ظاہر اور باطن کی اصلاح کی فکر پیدا ہو جاتی کہ بھئی میں ایک عمل تو لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں لیکن ایک میرا رب کے ساتھ بھی معاملہ ہے، میں وہ اللہ کے ساتھ جو معاملہ کر رہا ہوں وہ کس نیت سے کر رہا ہوں۔ اور چوتھی چیز ہے جی الیقین علی یوم الجزاء۔ یہ دنیا ہمیشگی کا مقام نہیں ہے، ایک نہ ایک دن انسان نے اس کو چھوڑنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس بات کا یقین وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس آدمی کو اس بات کا خوف دامنگیر ہو جاتا ہے کہ میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی خواہشات نفسانی کو وہ کچل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے جنت کا معاملہ طے ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کے دل میں آخرت کے دن کا یقین پیدا ہوتا ہے
تو اطاعت خداوندی میں پھر آدمی زیادہ سے زیادہ مصروف رہنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے سے کوئی نافرمانی نہ ہو، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا. تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زیادہ سے زیادہ مصروف ہو جاتا ہے. یہ باتیں تو کل کی مجلس کا خلاصہ تھا. دوسری خوبی جو پرسکون اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ ہے زہد. زہد. اور ایسے آدمی کو کہتے ہیں زاہد. ہمارے ہاں زہد کا تصور کیا ہے؟ ہمارے ہاں زہد کا تصور ہوتا ہے موٹا جھوٹا کھانا اور لباس بس جیسا بھی مل گیا زیب تن پکڑ لیا اور بدحالی کی صورت سی اپنا لینا، بس اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ آدمی بڑا زاہد ہے. حالانکہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ زہد کیا چیز ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ زہد کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا لیس الزہد فی الدنیا بلبس الغلیظ والخشن. دنیا سے زہد اختیار کرنا، بے رغبتی کا اظہار کرنا، یہ نہیں ہے کہ انسان موٹا جھوٹا پہنے اور روکھا سوکھا کھائے، بلکہ زہد یہ ہے کہ امیدوں اور آرزوؤں کو کم کر دے. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرے. اللہ تعالیٰ نے تونگری عطا کی ہے، مال کی وسعت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے لباس عطا کیا ہے، یا جو صلاحیت بھی اللہ نے عطا کی ہے اس کا اچھے طور پر اظہار ہو، لیکن اعتدال کے ساتھ. پاکیزہ اور حلال چیزوں سے نفع اٹھانا یہ زہد کے خلاف نہیں ہے. بہت سی جائز چیزوں کو اپنے لیے ناجائز سمجھ لینا یہ زہد کی حقیقت میں داخل نہیں ہے. نہیں جی نہیں، یہ لباس ہم نہیں پہن سکتے، نہیں جائز ہے لباس وہ پہننا، وہ عمل کرنا جائز ہے، لیکن نہیں جی نہیں یہ زہد کے خلاف مناسب نہیں. اور کہتے ہیں کسی نے کسی بزرگ کے پاس گئے تو جو تصور تھا ذہن میں کہ بھئی زاہد ہوں گے، بہت دنیا سے بے رغبت ہوں گے، بالکل لا تعلق. جب وہ گئے نا تو اپنا پہلے زمانے میں جس طرح آج کل گاڑیاں ہوتی ہیں اور گراج میں کھڑی کی جاتی ہیں، پہلے زمانے میں گھوڑے ہوتے تھے، استبل میں کھڑے کیے جاتے تھے. اس خانقاہ کے ساتھ استبل تھا جہاں پر لوگ جو مہمان آتے وہاں پر اپنے گھوڑوں کو باندھ کر پھر شیخ کے پاس حاضر ہوتے. تو وہ جب ان شیخ کے استبل میں گئے تو اس شیخ کے استبل میں سونے کے کھونٹے تھے جن کے ساتھ وہ گھوڑے باندھے جاتے تھے. وہ حیران ہو گیا، کہنے لگا مارے یار تو دنیا بے رغبت، یہاں تو بادشاہ استبل میں گھوڑے باندھنے کے لیے سونے کے یہ معاملات. اب وہ تردد میں آ گئے نا، متردد سے ہو گئے. تو جب شیخ کے پاس گئے تو شیخ ہوتا ہے نا، سمجھتا تو ہے نا کہ یہ کون سے اسٹیشن سے بول رہا ہے. تو شیخ نے ان کو دیکھتے سر کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ جو سونے کے وہ ہے نا کھونٹے، وہ میں نے زمین میں گاڑے ہیں، اپنے دل میں نہیں گاڑے ہوئے. وہ زمین میں گاڑے ہیں، دل میں نہیں گاڑے ہوئے. اوکے. ہمارے حضرت کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا، یہ اکوڑا کھٹک کے بہت بڑے مفتی ہیں، وہ تشریف لائے تو بہت عمدہ کارپیٹ بچھا ہوا تھا حضرت کے دفتر میں، بہت عمدہ کارپیٹ، عرب کا تھا. حضرت عرب رہے کافی عرصہ، تو بچھا ہوا تھا. تو کہنے لگے کہ میں جب حضرت کے پاس گیا تو میں نے کہا حضرت بہت عمدہ آپ کا حال ہے، دفتر تو بہت عالی شان بنایا. تو فرمایا یہ پاؤں رکھنے کے لیے بچھایا ہے. مطلب یہ ہے کہ عالی چیز بھی ہے تو وہ پاؤں کی جگہ پر رکھی ہے، کوئی اس دل وغیرہ یہ کیفیت نہیں ہے. یعنی عالی حالت میں بھی ہو لیکن رجوع اللہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ رہے، کوئی حرج نہیں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو اس پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو عطا کیا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی بندگی بجا لاؤ. اسی طرح بھائی
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے زہد کے متعلق جب پوچھا گیا نا تو آپ نے فرمایا طیب الکسب و قصر العمل، زہد یہ ہے کہ رزق حلال کمایا جائے اور آرزوؤں کو کم کر دیا جائے، لمبی لمبی امیدیں نہ باندھے، بس جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ رزق کے ساتھ دے رکھا بس اس پر قناعت کرے۔ لہذا دھوکے سے بچیے، جس طرح کسی شخص کا عمدہ لباس، اچھی رہائش گاہ، لذیذ کھانے اس کے دنیا دار ہونے کی علامت نہیں ہے، اسی طرح معمولی گھر بار، غربت اور افلاس، تنگی اور ترشی کی زندگی بھی کسی کے زاہد ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ زہد ایک صفت ہے، اس کا مطلب ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے سب کے حقوق ادا کرے، لوگوں سے میل جول رکھے اور جو بھی اچھے سے اچھا میسر آئے وہ کھائے، پہنے، پیے، اوڑھے، لیکن اس کا دل دنیا سے بے رغبت ہو۔ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کا نا ایک بحری وہ قافلہ جا رہا تھا تو اس میں آپ کا بھی سامان تھا، کچھ دیر کے بعد نا اطلاع آئی کہ حضرت وہ جہاز جو ہے نا وہ ڈوب گیا ہے۔ آپ نے کچھ دیر سکوت فرمایا، پھر فرمایا الحمدللہ۔ پھر کچھ دیر کے بعد نا ساتھیوں نے کہا کہ حضرت وہ جو اطلاع تھی نا وہ غلط تھی، گرداب میں پھنسا، وہ بھنور نہیں ہوتا چکر ہوتا گول چکر، اس میں وہ کشتی آئی تو سی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا وہ نکل گئی۔ آپ نے پھر کچھ دیر خاموشی اختیار کیا، پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو جو ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا متعلق، انہوں نے کہا حضرت دو الگ خبریں تھیں، ایک غم کی خبر تھی، ایک خوشی کی خبر تھی، آپ نے دونوں پر الحمدللہ کہا، کیا مطلب ہے؟ تو فرمانے لگے نہ میں نے خوشی کی خبر پر الحمدللہ کہا، نہ میں نے غم کی خبر پر الحمدللہ کہا۔ کہنے لگے پھر کس چیز پر آپ نے الحمدللہ کہا؟ تو فرمانے لگے جب اس نے یہ خبر دی نا کہ وہ جہاز ڈوب گیا ہے، سامان غرق ہو گیا، ختم ہو گیا، میں نے اپنے دل کی طرف توجہ کی تو دل مطمئن تھا، وہ اپنے رب کی یاد میں مستغرق تھا، اس پر کوئی اثر نہیں تھا، تو میں نے اس کی اس کیفیت پر کہا الحمدللہ۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب اس نے ساتھی نے اطلاع دی کہ وہ تو خبر غلط تھی، میں نے پھر اپنے دل کی طرف توجہ کی تو دل پھر بھی اپنے اس رب کی حال پہ راضی تھا جس حال میں تھا، تو میں نے اس کیفیت پر کہا الحمدللہ۔ اس پر حضرت امام الزاہدین حضرت قاضی محمد زاہد الحسین نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے زہد یہ ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، چلا جائے تو غم میں آپے سے باہر نہ ہو، مل جائے تو خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو، ہر حال میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو، یہ زہد کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس عالی صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو بقیہ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں۔ الہی تیری چوکھٹ پر بکھاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔